الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم وآله وأصحابه الذين هم ظهور العلوم والحكم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. سو بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسی برہم کو، سو بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسی برہم کو. خود اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. سامعین محترم، آج میں اس منعقد کردہ عظیم الشان تقریری مسابقہ میں علماء دیوبند کے حسین ترین موضوع کو جسارت سخن کر رہا ہوں. احباب ذی وقار، علماء دیوبند اس امت کے وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ہر دور میں ضروریات امت بے نوا کی دستگیری کی ہے. پورے عالمی اسباب میں اسلامی تشخص کو متعارف کرانے میں اکابرین علماء دیوبند ایک جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں. کسی فرقے کی بنیاد افراط و تفریط پر مبنی ہے، کسی فرقے کی بنیاد فقہاء و محدثین پر ہرزہ افزائی کرنے پر مبنی ہے، مگر علماء دیوبند ان تمام تر ضد و عناد سے ماورا ہو کر اسلامی پرچم کو بلند کیا. توجہ کیجئے، علماء دیوبند کی دینی خدمات اتنی ہے کہ اگر علم تفسیر کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے کی، اگر علم حدیث کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے کی، اگر علم فقہ کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے کی، اگر مدارس کا جال بچھایا ہے تو ان لوگوں نے بچھایا ہے. کسی نے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ تعالی علیہ، جو دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد تھے، استاد بھی محمود، شاگرد بھی محمود، یہی شاگرد محمود جب محمود الحسن بن گئے، علامت الزمان بن گئے. کسی نے پوچھا: حضرت آپ کی کوئی تصنیف تو ہمارے سامنے نہیں آئی، آپ اتنے بڑے علامہ کہلاتے ہیں. اس پر حضرت نے کیا خوب فرمایا: ارے میرے تو ہر میدان میں تصنیفیں ہیں، کس میدان کے تصنیف کو دیکھنا چاہتے ہو، کون سے کتاب کو پڑھنا چاہتے ہو، اس میدان کے تصنیف کو دیکھنا چاہتے ہو، کون سی کتاب کو پڑھنا چاہتے ہو. اور فرمایا اگر قرآن کی تفسیر میں کوئی تصنیف دیکھنی ہے تو مولانا شبیر احمد عثمانی کو دیکھ لو، اور علم حدیث میں کوئی تصنیف دیکھنی ہے تو میرے شاگرد علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھ لو. فقاہت میں کوئی تصنیف دیکھنی ہے تو میرے عزیز الرحمان اور کفایت اللہ کو دیکھ لو. سیاست کے میدان کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے عبید اللہ سندھی کو دیکھ لو. میرے تدبر اور حسنہ کو پڑھنا چاہتے ہو تو میرے شاگرد حسین احمد مدنی کو دیکھ لو. میرے دعوت تبلیغ کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے الیاس کو دیکھ لو. میرے ایک شاگرد ایسا ہے، میرے ایک شاگرد ایسا ہے جس کی مثال کوئی نہیں دے سکا. میں علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، تاریخ میں دو ایسے انسان گزرے ہیں جن کے شاگردوں کی مثال، تاریخ میں دو ایسے انسان گزرے ہیں جن کی شاگردوں کی مثال نہ دنیا میں پہلے پیش ہوئی، نہ قیامت تک پیش ہو سکے گی. پہلے دور میں امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اس امت کے وہ فقیہ اور مجتہد تھے جن کا ایک شاگرد ایسا تھا جس کی مثال دنیا نہ دے سکی. دوسرا شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا ایک شاگرد ایسا ہے جو اپنے زمانے اور فن کا امام ہے، جس کا مثال کوئی نہیں دے سکا. سبحان اللہ. عزیزان من، اگر کوئی پوچھے علماء دیوبند نے دین کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہے تو بتانا علماء دیوبند نے نہ صرف انگریزوں کو للکارا بلکہ انگریزوں نے جب
قادیانی کے نام سے اپنے پالتو کتے کو میدان میں چھوڑا، جس نے ایک طرف سے ختم نبوت پر ڈھاکہ ڈالا تو دوسری طرف سے جہاد کے حرمت کا نعرہ لگایا، تو علماء دیوبند ہی تھے جنہوں نے 1929 میں مجلس احرار اسلام کی بنیاد رکھی، جس نے پورے قادیانیت کو ہلا کر رکھ دی۔ القیام پاکستان کے بعد کی تاریخ دیکھیے، القیام پاکستان کے بعد کی تاریخ دیکھیے۔ 1953 تحریک ختم نبوت میں ہزاروں جانوں کی قربانی دینے والوں کا ہزاروں جانوں کی قربانی دینے والے کون ہیں؟ 1980 کے روسی غار کے خلاف کٹور ہٹک سے جہاد کا فتویٰ دینے والا مولانا عبدالحق کون تھے؟ قادیانیت کو کافر ثابت کرانے والے علامہ یوسف برونی کون ہیں؟ اس وقت پورے عالم اسلام، اس وقت پورے عالمی کفر کو چیلنج دینے والے کون ہیں؟ ارے علماء دیوبند کی دینی خدمات کے سر انجام دینے والوں کا نام صرف بیان کروں تو زبان ساتھ چھوڑ جائے گی، اس لیے بس صرف اتنا عرض کروں گا، علماء دیوبند انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے حقیقی مصداق تھے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات کے تحفے کے مستحق تھے۔ لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم کی جیتی جاگ کے تصویر تھے، اہل بدعات کے تعاقب کر کے یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتحلیل الجاہلین کے حقیقی مظہر بنے ہوئے تھے، اور دعوت تبلیغ اور اسلامی باطن کے راہ میں ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ التي ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والحسنہ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن کے عملی نمونے تھے۔ وہ حق کے خاطر جان کے بازی لگا دینے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ آج بھی گلشن انوار نم کے فیض یافتہ داشتگان علوم اہل باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر درس حریت پیغام سرمدی یوں سنا رہے ہیں، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ ہمارے نہیں حق ہے کہ تجھ